بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بڑا ریلیف دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور آپ جانتے ہیں میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی چیئرمین تھے یوسیز کو، ان کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے سندھ حکومت نے، تاکہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ جاری ہوا ہے، وہ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جناح ہاؤس حملہ کیس میں جو ملزمان تھے ان کے خلاف جو عدالت کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی مذمتی قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی ہے، واقعات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو نگران خیبر پختونخوا حکومت ہے، اب تو نہ میڈیا ان کو نگران لکھتا ہے، نہ وہ خود لکھوانا پسند کرتے ہیں، وہ کروڑوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں اور نگران کا لفظ ختم ہو گیا، تو وہ خیبر پختونخوا حکومت ہی لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر پنجاب حکومت۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا BRT منصوبے کے حوالے سے، تو اس پر جو بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ تھا اس پر اپیل دائر کی تھی خیبر پختونخوا حکومت نے، جو PTI کی خیبر پختونخوا حکومت تھی، تو اب اس پر جو نگران حکومت ہے اس نے اس اپیل کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال شاہ کاکا خیل نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے FIA کو پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف سپریم کورٹ سے اپنی اپیل سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے FIA سے کہا تھا کہ آپ اس پر تحقیقات کریں، اور جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ تحقیقات کا حکم پشاور ہائی کورٹ نے 2019 میں دیا تھا، تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف اپیل دائر کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 2021 میں اس پر حکم امتناع جاری کر دیا تھا۔ فیروز جمال شاہ کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے PTI کی گزشتہ حکومت کی جانب سے BRT منصوبے کی FIA تحقیقات کو روکنے کے لیے دائر کی گئی اپیل کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ماس ٹرانزٹ کی جانچ کے لیے تقریباً 35 نکات شیئر کیے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب تحقیقات تو ہونی چاہیے، ہر منصوبے کی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری آرا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر اسٹے آرڈر جاری کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کسی تگڑے لا پوائنٹ پر انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، نہیں تو ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جو سپریم کورٹ ہے اسٹے بہت کم جاری ہوتے ہیں۔ اسٹے جاری ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ نگران حکومت جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اپیل واپس لینے کے لیے، تو جو اپیل ایک منتخب حکومت نے کی ہوئی ہے، کیا نگران حکومت وہ اپیل واپس لے سکتی ہے، کس کیپیسٹی میں لے گی؟ اور میرا یہ ماننا ہے کہ بھلے وہ بینچ قاضی فیضیہ صاحب کا ہو، بھلے وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا ہو، اور بھلے وہ جو آنریبل جمال مندوخیل صاحب کا ہو، اطہر من اللہ صاحب کا ہو، اگر یہ اپیل انہوں نے واقعی درخواست دائر کر دی تو یہ درخواست اس دن سپریم کورٹ ان کے گلے پڑ جائے گی، چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ یہ ان کا کام صرف انتخابات کروانا تھا، ان کا کام اس طرح کے جو پالیسی میٹرز ہیں اس میں انوالو ہونا نہیں ہے۔ اس کے باوجود چونکہ ان کی جانب سے اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو ان کو اگر شوق ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی درخواست پر وہ اپیل واپس کر دے، مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کو 9 مئی کے واقعات میں رہائی کے بعد 5ویں بار گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن یونٹ نے مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں ان کو 5ویں بار گرفتار کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت ان کو ڈسچارج کر دے گی، بالکل ایسے ہی ہوا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے واقعات میں نامزد تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا نام کیس سے خارج کر کے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن رہا ہوتے ہی اینٹی کرپشن یونٹ نے غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں انہیں گرفتار کیا۔ دوران سماعت استفسار کیا کہ علی محمد خان کو مقدمے میں براہ راست نامزد نہیں کیا گیا اور ان کے توڑ پھوڑ میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے، لہٰذا علی محمد خان پولیس کو دیگر کیسز میں مطلوب نہ ہوں تو انہیں رہا کیا جائے۔ سابق وزیر علی محمد خان کو جب پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کو بے گناہ قرار دیا، اور بے گناہ قرار دینے کے بعد ان کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے گرفتار کیا گیا، اور اس پر علی محمد خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ہر صورت
انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جنہوں نے غلط کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، اس کو سائیڈ لائن کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو مقدمات ہیں سب کا سامنا کریں گے۔ پی ٹی آئی 2 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے، جس نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں، اور کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی 27 سالہ جد و جہد ہے اور کبھی پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی احتجاج نہیں کیا گیا، اور جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن نہیں کیا جانا چاہیے، اور ان کی جانب سے بڑا حوصلہ مند بیان دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مقدمات کو برداشت کروں گا اور میں چیزوں کو آگے لے کے چلوں گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے 9 مئی واقعات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی ہے، اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم کے زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ 9 مئی واقعات کی شفاف تحقیقات اور مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ شہداء کی بے حرمتی، قومی املاک کو نقصان اور دفاعی تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق پاکستان کی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مضبوط افواج ناگزیر ہیں۔ پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان میں محبت اور اعتماد کا رشتہ ہے، لہٰذا ہر وہ عمل اور بیانیہ جو اس رشتے میں دراڑ ڈالے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ہم شہداء کے اہل خانہ سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ساتھ ان کی جانب سے شفاف تحقیقات اور مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دلوانے کا مطالبہ کیا گیا، اور صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی کر چکے ہیں۔ دوسری جانب جناح ہاؤس حملہ کیس میں جہاں پر 13 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا، اب اس میں عدالت کی جانب سے چالان جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس مقدمے میں چالان جمع کروایا جائے، اور دوسری جانب جو دہشت گردی عدالت نے 9 مئی فسادات سے متعلق سابق صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کے دیگر مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ نصیر آباد پولیس نے میاں محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا، اور 9 مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر کو نظر آتش کرنے کے کیس میں مزید حوالگی کی استدعا کی، تاہم جج ابر گل صاحبہ نے پولیس کی درخواست کو مسترد کیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جیل حکام نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر چیمہ کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پورا ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا، جس پر بالترتیب جو شیرپاؤ جو برج ہے اور لبرٹی پر عسکری ٹاور حملے سے متعلق مقدمہ ہے، ضمانتیں دائر ہو چکی ہیں، اور ان ضمانتوں کی درخواستوں میں 12 جون کو سماعت کے لیے مقرر ہے، اور عدالت 12 جون کو فیصلہ کرے گی ان کی درخواست ضمانتوں پر۔ تو تمام کیسز میں جو معاملہ ہے وہ آگے چل پڑا ہے جوڈیشل ریمانڈ کی طرف۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر، ان کو 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں گرفتار کر لیا گیا تاکہ وہ 15 جون کو ہونے والے میئر کے الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، چونکہ جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے میئر کو ہی منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے میئر کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے یہ ان کی حاضری کو رکوانا چاہتے ہیں۔ میئر کراچی کے انتخاب میں منتخب یو سی چیئرمین کو حصہ لینے سے مبینہ طور پر روکنے جانے کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس عبد الرحمان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے لیے عدالت کے سامنے جماعت اسلامی کے وکیل عثمان فاروق اور سیف الدین ایڈوکیٹ پیش ہوئے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل اور حکومت سندھ کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ دوران سماعت حکومت سندھ نے تمام منتخب نمائندوں کو میئر کراچی کے انتخاب کے روز سٹی کونسل پہنچانے سے معذرت کر لی۔ حکومت سندھ نے تمام منتخب نمائندوں کو میئر کراچی کے انتخاب کے روز سٹی کونسل پہنچانے سے معذرت کر لی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم تمام منتخب افراد کو پہنچانے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے عدالت کو مطلع کیا کہ 2 روز قبل بھی ایک یو سی چیئرمین کو گرفتار کیا گیا۔ سٹی کونسل اور ٹاؤنز میں پولیس نے منتخب نمائندوں کو ہراساں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں کو میئر اور ٹاؤنز کے انتخابات میں
شرکت سے روکا جا رہا ہے۔ عدالت نے ریمارک کی کہ ابھی گرفتار ہونے والے یو سی چیئرمین کی الگ سے تفصیل پیش کریں۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کیوں نہیں اپنی ذمہ داری نبھا رہا؟ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی واضح ہدایات ہیں کہ منتخب نمائندوں کو الیکشن عمل میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ نے ہدایات دینی ہے یا آپ نے کوئی احکامات بھی کرنے ہیں، آپ نے متعلقہ اداروں کو، آپ کے پاس آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے آپ کے احکامات ماننے کے پابند ہیں، تو کوئی فیصلہ کریں، کوئی حکم جاری کریں یا آپ نے ہدایات جاری کی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ گرفتار منتخب نمائندوں کو الیکشن ڈے پر متعلقہ فورم پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جو نمائندے گرفتار نہیں ہیں ان کی شرکت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ شکست سے خوف زدہ پیپلز پارٹی انتظامی مشینری کو استعمال کر رہی ہے۔ عدالت تمام منتخب نمائندوں کی شرکت کو یقینی بنانے کا حکم دے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جماعت اسلامی کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اس لیے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دوران سماعت پولیس اور حکومت سندھ نے 4 گرفتار یو سی چیئرمین کی فہرست پیش کر دی۔ پولیس کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق فردوس شمیم نقوی، عمر دراز، سید امجد اور محمد مصطفیٰ مختلف مقدمات میں گرفتار ہیں اور فردوس شمیم نقوی NICVD سکھر میں زیر علاج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی کے الیکشن میں تمام منتخب نمائندوں کی شرکت یقینی بنانے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام گرفتار یو سی چیئرمین کو میئر کے الیکشن کے لیے سٹی کونسل پہنچانے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت سندھ گرفتار منتخب نمائندوں کو بحفاظت سٹی کونسل پہنچائے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق تمام منتخب نمائندوں کی میئر اور ٹاؤنز کے انتخابات میں شرکت کو یقینی بنایا جائے، اور عدالت نے کہا کہ اس صورت میں اگر غفلت برتی گئی اور منتخب جو نمائندگان ہیں اب یہ منتخب کی کیا عزت کریں گے جنہوں نے خود مرتضیٰ وہاب جو غیر منتخب ہے جو اس کو یہ لے کے آئے ہیں میئر کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کے، وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ ضرور کہنا ہے کہ ہمیں اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا آتی ہے اور ورکرز بھی ہیں جماعت اسلامی کے پاس، دوسری طرف پوری مشینری ہے سندھ کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہراساں کر کے نہ آنے دیا جائے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آنے دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں اس وقت کوئی واری وارث نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 15 جون کو ہائی کورٹ کے اور الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ میئر کا الیکشن چونکہ خود بلاول زرداری انوالو ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں انہوں نے پہلے بلدیاتی انتخابات میں جو کرنا تھا کیا، وہ میئر کے انتخابات میں بھی کریں گے۔ وہ تل گئے ہیں ہر صورت میں اپنا میئر منتخب کروانے کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔